بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ امید کرتا ہوں جماعت ہشتم یعنی 8 کلاس آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر 4 ہے، جس میں ہم حمد کی مشق جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ مشق کسے کہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ایکسرسائز کہتے ہیں، یعنی کہ کسی ٹاسک کو یا کسی چیز کو حل کرنا یا آپ کو بتایا گیا سوال جو ہے اس کا جواب لکھنا۔ تو سب سے پہلا جو اس میں سوال ہے وہ مختصر سوالات ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ جملے بنائیں، ٹھیک ہے۔ سن لیں پہلے کہ ہم نے مختصر سوالات کے جواب میں نے لکھ دیے ہیں۔ تو یہ جو جملے ہیں یہ کچھ بڑے تھے، اس لیے میں نے صرف ان کے جواب لکھ دیے ہیں کہ پہلے میں کیا آئے گا، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں، آٹھویں میں اور نویں میں کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے یہ حل کرنا ہے۔ اچھا چلتے ہیں جی ہمارے لیکچر کی جانب۔ تو سب سے پہلا ہے کہ کون سے عمل ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ کون سے عمل ہونے پر یا کون سا عمل ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ تو آپ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کر گرتا ہے تو لوگ وہم و گمان میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے اور انگارے کی طرح زمین کی طرف آتا ہے تو لوگ وہم کرتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ تو شاعر کا جگر جو ہے، شاعر کا دل جو ہے وہ مضبوط کن حالات میں رہتا ہے؟ چاہے بیابان یعنی کہ کسی خرابے یا کسی سنسان جگہ سے اس کا گزر ہو، یا سمندر میں شاعر سفر کر رہا ہو اور اس کا گھر دور رہ جائے، پھر بھی شاعر کا جگر قوی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں؟ تو شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف اس لیے نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاعر کے ساتھ ہے۔ خوف زدہ کرنے والے مقامات کون سے ہیں؟ یعنی کہ ایسے کون سے مقامات ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم خوف اور خطرے میں آ جاتے ہیں یا ہمیں خوف ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے پرانا کھنڈر، کوئی پرانا کھنڈر ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو اور مشہور بھی ہو، جیسا کہ عام مشہور ہو جاتا ہے، پرانی عمارتیں ہوں، سالہ سال پرانی عمارتیں ہوں تو ان کے لیے مشہور ہو جاتا ہے، لو جی اس میں ضرور کچھ جنات رہتے ہیں، چڑیلے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو پرانا کھنڈر جو ہوتا ہے اس سے بھی ہم خوف زدہ ہوتے ہیں۔ سنسان جگہ سے، مرگھٹ جہاں پر ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ جی جب ہم حمد پڑھ رہے تھے تو تب میں نے الفاظ معنی میں یہ اس لفظ کا معنی بھی بتایا تھا۔ اس کے بعد ہے قبرستان، جہاں پر ہم لوگ یعنی مسلمان جو ہے وہ اپنے فوت شدگان کو دفن کرتے ہیں۔ اس حمد کے مطالعہ کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ یہ جو حمد ہے اس میں آپ وہ پڑھی ہے آپ نے، تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں سب سے پہلا جو سوال ہے، یہ سب سے پہلا خیال جو ہے وہ کیا آتا ہے؟ مجھے تو میں نے بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو پڑھائی ہے، جو میں نے اس میں پڑھا ہے تو مجھے سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہمیں چاہے کوئی بھی مشکل یا پریشانی آ جائے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بذات خود آپ نے اپنے الفاظ میں کرنا ہے۔ دوسرے سوال کی جانب آتے ہیں تو جملے مکمل کرنے ہیں۔ ویسے تو جملے لمبے لمبے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے صرف اور صرف وہاں پر جو پہلا جملہ ہوگا، دوسرے نمبر پر سوال ہے، اس میں پہلا جملہ جو ہوگا اس میں آپ نے قوی لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ قوی یعنی مضبوط۔ اچھا دوسرے میں آپ نے لکھنا ہے وہم، تیسرے میں آپ نے لکھنا ہے سناٹا، چوتھے میں مرگھٹ، پانچویں میں گھوپ اندھیرا، چھٹے میں خوف و خطر، ساتویں میں انگارے، آٹھویں میں سحر اور نویں میں می لکھنا ہے۔ می یعنی برسات، ادھر لکھا ہوگا کہ برسات کا دوسرا نام ہے،
می. آپ نے ان الفاظ کو ترتیب کے ساتھ ان جملوں والی جگہ پہ لکھ دینا ہے. یہ بھی لکھنا ہے اور یہ بھی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے. اور آج 14 تاریخ ہے تو آگے جو منڈے آئے گا، آج منگل ہے تو آگے جو پیر آئے گا اس پیر کو آپ نے جمع کروانا ہے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. گھر رہیے، محفوظ رہیے. اللہ نگہبان.